الحمد لله الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي حيا قيوما حيا قيوما سميعا بصيرا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا لما تحب وترضى. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي وعلمي من الخيانة. وقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر دنیا کے تے میں آکھاں بیلی تے اس ویلے دا کیڑا بیلی جد جانیے جان اکیلی. ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. لکھاں کروڑوں درود و سلام. جنریٹر چلا دو ساتھی گرمی میں بیٹھے. ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. لکھاں کروڑاں درود و سلام امام الحرمین امام المجاہدین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی پر ہو. سارے ساتھیاں دے علم دے اندر ہے کہ آج 22 رجب ہے. اسلامی سال دے اندر حرمت والا مہینہ ہے.
اس مہینے کے بارے متعلق مختلف اقوال بھی آ رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو آسمانہ دی معراج کروائی۔ ویسے تو امام حضرت عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 10 کے قریب اقوال نقل بیان کیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیڑی مہینے کے اندر کیڑی کڑی کے اندر معراج کروایا گیا، اور حضرت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ الرحیق و مختوم کے اندر بھی تقریباً 6 اقوال نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کدوں کروایا گیا۔ مختلف آراء میں مطلب مختلف یہ بارے آراء ہیں، لیکن اس کو بھی اگے بعض لوگوں نے اس معاملے کے اندر اس واقعہ کے اندر یہ بھی اختلاف کیتا ہے کہ کیا معراج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جسم سمیت کروایا گیا ہے یا کہ صرف خواب کا ایک واقعہ بیان کیتا جاتا ہے یا خواب کے اندر۔ خواب والے بھی اپنے دلائل پیش کرتے ہیں اور جڑے جسم تے روح دونوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کروایا گیا، وہ بھی اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب کہ محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے، فقہاء محدثین مفکر محدث مفتی، جنہاں دے دلائل کبھی نے میلان تے ادھر ہی ہوئے گا، اور کچھ ایسے لوگ بھی گزرے نے کہ جنہاں نے معراج دے واقعے کو ویسے ایک کہانی قرار دیتا ہے، وہ کہتے ہیں جناب یہ تو مراد مسجد اقصی یا آسمان نہیں، معراج کے واقعے تو معراج اللہ رب العزت نے ہجرت کی طرف اشارہ کیتا ہے، یعنی کہ مسجد اقصی تو مراد مسجد نبوی ہے۔ اس گروہ کیا جاتا ہے منکرین حدیث، حدیث دے انکاریاں دا یہ موقف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کروایا گیا ہے تو ہجرت کی رات مسجد نبوی بنی، جبکہ انہوں کا یہ موقف بالکل جہالت ہے، اسلام دے منافی ہے۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے معراج اپنے نبی کو رات کو کروایا ہے، جبکہ ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنے کی تھی۔ پھر معراج کا واقعہ ایک رات کا واقعہ ہے کہ ہجرت کے اندر کئی دن لگے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تر دیا، تو لہذا ان لوگوں کا بالکل دلائل باطل نے اور نظریہ باطل ہے۔ تو جڑے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کروایا گیا جسم سمیت اور روحانی طور پہ، کہتے ہیں کہ جناب اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر لفظ سبحان بولیا ہے، تو لفظ سبحان عربی کے اندر تعجب سے بولیا جاتا ہے، حیرت سے بولیا جاتا ہے، سبحان اللہ اے کامل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے لفظ سبحان بولیا کہ میں اپنے نبی، پھر اگے لفظ بولیا ہے عبدی، عبد لفظ بولیا ہے۔ عبد لفظ جسم تے روح دونوں نے استعمال ہوتا ہے، نہ کہ کلی روح تے نہ کہ کلے جسم تے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو معراج کروائی ہے روح تے جسم سمیت۔ حقیقت کے اندر اللہ رب العزت دے یہ معجزات نے، تے معجزات وہ ہویا کرتا ہے کہ جتنے انسانی عقل خراب ہو جائے
انسانی عقل نہ تسلیم کرے لیکن موجودہ حکم کر جاتا ہے۔ موجودے کی تعریف یہ ہے کہ انسان کی عقل خراب ہو جائے۔ اس تو پہلے کو چند صدمے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے۔ آپ کے چچا جی ابو طالب دنیا تو چلے گئے، حضرت ماں جی خدیجہ کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال تو بعد آپ طائف کی وادی تشریف لے گئے۔ طائف والے نے آپ کو پتھر مارے، آپ کے ظلم ستم کے پہاڑ توڑے۔ رسول اللہ مزید پریشان، تو اتنا پریشان اللہ رب العزت نے دیکھ کر کے فرمایا کہ جبریل زمین تے چلا جا، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ دیا بلندیاں تے لے کے آ، میں اپنے نبی نو جنت وخاواں جہنم وخاواں، نبیاں دے نال ملاقاتاں کراواں، جنت دے نظارے چیک کراواں، کچھ انعام دیواں، کچھ انعام لواں، کچھ تحفے لواں، کچھ دیواں، اپنے نبی نو تسلیاں دیواں، کدھر یہ نہ ہوئے کہ میرا نبی دن نہ رات ایویں پریشان پھردا رہے۔ میں رب اپنے نبی نو پریشان ویکھ سکدا نہیں۔ تو دلاسے دن واسطے محبوب کبریان اللہ رب العزت نے معراج کروایا۔ معراج کے دو حصے نے، ایک اسراء ایک معراج۔ اسراء کیا جاتا ہے زمین تے چلن والے رستے، معراج کیا جاتا ہے سیڑھی، یعنی کہ جڑا مسجد اقصی تو لے کے اندہ سدرۃ المنتہا تک رسول اللہ نے سفر کیتا ہے، یہ معراج کیا جاتا ہے۔ لیکن جڑا سفر رسول اللہ نے مسجد حرام تو لے کے کعبہ تو لے کے اللہ کے رسول نے مسجد اقصی تک سفر کیتا ہے، اس سفر نو اسراء کیا جاتا ہے، یعنی کہ زمین تے چلنا، اسرا بعبدہ۔ تو دو حصے نے اسراء معراج کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر تشریف فرما سو رہا ہوں، تو اللہ کے فرشتے آئے، مینو پکڑ کے حتیم دے اندر لے گئے، کعبہ دے سیر دے اندر لے گئے، اور جا کر کے فرمایا میرا شک صدر کیتا۔ شک صدر پہلی دفعہ نہیں ہویا، اس تو پہلے بھی تقریباً 2 باری رسول اللہ دا شک صدر ہو چکیا۔ شک صدر دا کی معنی کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اس طریقے پیٹ پھاڑ کے فرشتیاں نے، اور پیٹ دے اندروں جو غلاظتاں قدور دا سن زمزم دے پانی نال دھو کے سونے دے تھال دے اندر رکھ کے اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزاں بالکل صاف کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مبارک کو دھوتا گیا ہے، اور ایک دفعہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ دی بکریاں چرا رہے ہیں ادو دھوتا گیا، اور ایک دفعہ اس تو پہلے دھوتا گیا، اور تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل نو شک صدر جدو اتنے لے جانا سی ادو کیتا گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ میں زیادہ نیند دے اندر نہ زیادہ جاگ دے اندر، مینوں پتہ کی ہو رہا ہے۔ تو اللہ 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 میں قربان جاواں، رب دا قرآن بولیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کائنات نے فرمایا مسلمانوں، اللہ پاک نے فرشتے نے اس طریقے میرا پیٹ جان کیتا ہے، پیٹ پھاڑ دیتا ہے، پیٹ دے اندروں جو غلاظتاں سن زمزم دے پانی نال میرا پیٹ دھوتا گیا ہے۔ تم تو براد فرمایا براق میرے سامنے لے آندا گیا ہے، سونیا اے براق براق تے چڑھ جاؤ۔ فرمایا میرے سے آپا براق نے شوخیاں کی دیا، براق نے اچھلنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت جبریل نے براق دا کن مروڑیا ہے،
فرماندے نے ٹھہر جا ٹھہر جا براق تینوں پتہ نہیں تیری اج کمر تے کون آن والے نبیوں دا امام تیری کمر تے آن والے اور روح زمین تے ہر چیز نالوں پیارا انسان تیری کمر تے آن والے ہر چیز نالوں اللہ نو اے پیارا لگدا ہے نبیوں نالوں سارے انبیاء نالوں اے پیارا لگدا ہے اے تیری کمر تے آن والا براق ٹھہر گیا اللہ دے پاک نبی نے فرمایا کہ لوگوں اس براق دی اتنی تیز رفتار ہے فرمایا جتھے نگاہ سٹدا ہے اوتھے قدم رکھدا ہے جتھے نگاہ جاندی اوتھے قدم رکھدا ہے اتنا تیز براق فرمایا جاندیاں ایک جگہ تے مینوں کہا گیا سونیا نماز پڑھو ایتھے میں دو نفل پڑھے نے حضرت جبریل کہندے نے سونیا جان دیو اے کیڑی جگہ تے دو نفل پڑھے نے فرمایا نہ جبریل مینوں پتہ کوئی نہیں فرمایا سونے اے تہاڈا شہر مکہ مدینہ جیڑا مدینہ ہجے شہر بنیا کوئی نہیں سی ہجے رسول اللہ نو ہجرت دا آرڈر نہیں ہویا اللہ دے نبی نے دو رکعتاں پڑھیاں فرمایا اے طیبہ دی زمین اے طیبہ دی سرزمین آپ فرماندے نے پھر مینوں سوار کر دیتا گیا میں تھوڑا جہا اگے جدوں گیا پھر کے آ گیا سونے ایتھے بھی دو رکعتاں پڑھو اللہ دے نبی نے فرمایا میں دو رکعتاں پڑھیاں فرمایا اے سونے کیڑی جگہ اے کیڑی جگہ فرمایا مینوں نہیں پتہ فرمایا سونے اے تورے سینہ ہے جڑی جگہ تے کھلو کے جناب موسیٰ اللہ دے نال کلام کردے سن اللہ دے نال گلاں کردے سن اے او جگہ ہے آقا فرماتے نے پھر مینوں اگے لگا لجایا گیا پھر گیا گیا سونیا دو رکعتاں ایتھے بھی پڑھ لو اللہ دے نبی نے فرمایا میں دو رکعتاں پڑھیاں نے فرشتے کہتے نے سونیا اے کیڑی جگہ فرمایا مینوں نہیں پتہ فرمایا اللہ دے نبی جی اے بیت اللہ جگہ دا نام ہے جڑی جگہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے جڑی جگہ تے جناب عیسیٰ نبی نو پیدا کیتا گیا ہے اے او جگہ ہے آقا فرماتے نے پھر مینوں چلدیاں اس مقام تے پہنچ گیا مسجد اقصی دے اندر فرمایا ادھروں بھی بندے آندے پے نے ادھروں بھی آندے پے نے اللہ سارے نبی جمع ہو گئے نے حضرت جبریل فرماندے نے سونیا اگے ہو جا دو رکعتاں پڑھا دیو دو رکعتاں دا آغاز کر دیو اللہ دے نبی نے فرمایا مسلمانو میں دو رکعتاں پڑھائیاں جبریل کہندے نے سونے جان دیو اے بندے کون نے جڑے بندے تواڈے پیچھے نماز پڑھدے نے آقا فرماندے نے جبریل مینوں نہیں پتہ فرمایا سونیا اے جماعت پڑھن والے سارے انبیاء دی جماعت تواڈے پیچھے سارے نبی جماعت پڑھن والے سارے نبی نماز پڑھن والے سارے نبی تواڈی امامت دے اندر نماز پڑھن والے فرمایا میرے صحابہ ایک پتھر دے نال اس طریقے حضرت جبریل نے انگلی لگائی یہ پتھر دے اندر سوراخ ہو گیا ہے فرمایا میں اپنی براق نو ایتھے بن دتا گیا ہے جدوں میں مسجد اقصی دے اندر دو رکعتاں پڑھا کے باہر نکلیا وا ادھروں جناب والا دو برتن میرے سامنے پیش کر دیتے گئے نے دو برتن ایک برتن دے اندر دودھ مبارک ہے دوسرے دے اندر شہد فرمایا سونے انہاں دے اندروں تناول فرما لو اللہ دے نبی نے دودھ نو پکڑیا تے دودھ پی لیا ہے حضرت جبریل کہندے نے سونیا فطرت نو پا لیا ہے سونیا بڑا چنگا فرمایا کہ تسی دودھ پی لیا ہے اگر شراب پی لیندے تواڈی امت ساری گمراہ جاندی تواڈی امت دے لوگ سارے گمراہ جاندے فسادی بن جاندے فساد پھیلاون والے بن جاندے بعض علماء کرام نے اس حدیث کو بڑے بڑے مسئلے اخذ کر کے امت دے سامنے رکھے نے فرمایا لوگو جدوں باپ غلط کم کردے اصل اولاد تے
پیندا ہے، جدو ماں غلط کم کردی اثر اولاد تے پیندا ہے، جدو پنڈ دا چودھری کم کردا ہے غلط اثر اودی عوام تے پیندا ہے، پنڈ دا علاقے دا وزیر ملک دا وزیر غلط کم کردا ہے اودی رایا تے اثر پیندا ہے، بادشاہ کوئی غلط کم کردا ہے اثر اودی رایا تے پیندا ہے، اگر قوم دا وڈا لیڈر برا کم کردا ہے اثر رایا تے پیندا ہے، کیونکہ دودھ تے رسول اللہ نے تناول فرمایا ہے، فرمایا میرے فرشتیوں سونے اگر تسی شراب پی لیندے تواڈے تے اللہ امت فسادی بن جاندی، امت گمراہ ہو جاندی، ایک اس طرح دا سفر مکمل ہو گیا ہے۔ بعد لوگ کہتے ہیں اللہ دے نبی نو آسمان تے بھی براق تے نجایا گیا، نا 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 سونے آسمان تے میرا پیغمبر براق تے نہیں گیا، مسجد حرام دے اندروں لے کے مسجد اقصی دیگر نبی نے یہ سفر براق تے کیتا ہے، لیکن مسجد اقصی تو لے کے آسمان دیاں بلندیاں دیگر جڑا سفر ہے یہ اللہ دے نبی نے کیتے تے سیڑھی دے ذریعے کیتا ہے، سیڑھی دے ذریعے رب کائنات نے اپنے نبی نو بلائے، حضرت جبرائیل میرے نبی نو کہندے نے سونے چلو چلو ہن اگے نو چلیے، اللہ دے نبی نے فرمایا چلدیاں چلدیاں پہلا آسمان آ گیا ہے، پہلے آسمان دے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت جبرائیل نے فرمایا کون آئے؟ فرمایا میں جبرائیل اور میرے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جڑا سارے نالوں پیارا وہ نبی آ گیا ہے، فرمایا آپ پہ ہی آئے ہو یا کسی نے بلایا ہے؟ فرمایا انہوں نے مار کے کائنات نے اپنی ملاقات واسطے بلایا ہے، رب کائنات نے اپنے کولے اس نبی نے بلایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دروازہ کھولیا گیا آسمان دا، جدو دروازہ کھولیا گیا میں ویکھے ایک بابا بیٹھا ہے، بڈھا جہا بابا بیٹھا ہے، حضرت جبریل کہندے نے سونے اے بابا تہاڈا باپ آدم علیہ السلام ہے، تہاڈے ابو جی نے انہاں نوں سلام بلاؤ، میں سلام بلایا، میں غور نال ویکھیا بابا جی دے کچھ سائے دائیں طرف میں تے کچھ بائیں طرف میں، بابا جی دائیں طرف ویندے نے رو پیندے ہس پیندے نے، بائیں طرف ویندے نے مسکرا پیندے نے، میں پوچھیا جبریل اے کی وجہ ہے بابا سجے پاسے نظر مار دے مسکرا پیندا ہے، کھبے پاسے نظر مار دے بابا رو پیندا ہے، آ فرماندے نے سونیا تہاڈا باپ آدم علیہ السلام جدو سجے پاسے نظر ماردا ہے اولاد دیاں روحاں جلدی نظر آندیاں نے، بابا ہس پیندا ہے، جدو کھبے پاسے نظر ماردا ہے اولاد دیاں روحاں جہنم تے سڑدیاں نظر آندیاں نے، فرمایا بابا رو پیندا ہے، اوے لوگو بے شک پتر اکھ چھڑے کیاں دی دل دا نور اجالا مینوں سب نالوں پیارا لگدا سونیاں زلفاں والا، ماپیاں نوں اولاداں دے نال بڑا پیار ہوندا ہے، اللہ دی قسم یقین نہیں اے ساڈی جماعت بابا دی نظیر انہاں دے بیٹے مولانا اسحاق مدنی صاحب میرے استاد نے کئی دنوں تو بیمار نے، جمعے دیاں کڑیاں نے بیمار نے، دعا کرتے ہیں جے اج بھی بابا جی کہہ رہے ہیں بڑے بیمار نے بیٹا دعا کرو، میں دعا کرنا آمین کہہ دیو، اللہ میرے استاد نو صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ دی قسم نہ بزرگاں میں چیخا ماردیاں ویکھیا ہے، میں روندیاں ویکھے اپنے بیٹے دے بارے، اللہ سونیا میرے بیٹے دی ہجے عمر کیڑی ہو گئی ہے، میرے بیٹے دے ہجے بچے نکے نکے نے، مولا کریم کیڑیاں کیڑیاں بیماریاں دے اندر تو مبتلا کر دیتا ہے، لوگو میں بابا جی آدم نو اولاد دے غم دے اندر روندے ویکھیا ہے، حضرت آدم حالانکہ شرابی بھی موجود نے کبابی بھی موجود نے، لیکن باپ دی محبت حضرت آدم اولادی محبت دی اندر روندے ویکھیا ہے، باپ نو بڑا پیار ہوندا ہے، آقا فرماندے نے
بھجایا گیا ہے، پہلے آسمان تو دوجا سمان تو بعد جناب والا سوال و جواب کرن تو بعد فرمایا کون آئے؟ سونے میں جبریل میرے نال عبد حبیب آیا، دروازہ کھولیا گیا، ملاقات تجھے آسمان تے حضرت یحییٰ نبی تے حضرت عیسیٰ پیغمبر، اے دونوں نبی خالہ زاد بھائی لگ دے نے، انہاں دونوں نال رسول اللہ دی ملاقات ہوئیاں نے، سلام دعا کرن تو بعد اگے چلے گئے، تیجا آسمان آ گیا، تیجے آسمان تے حضرت یوسف نبی دے نال ملاقات ہو گئیاں نے، اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو میں جدو جناب یوسف نبی نو غور نال ویکھیا انج لگدا جویں مولا کریم نے پوری دنیا دے حسن نو دو حصیاں دے اندر ونڈ دتا ہے، ایک حصہ دنیا نو دے چھڈیا ہے، دوجا حصہ جو کہ رب کائنات نے کلے یوسف نو دے چھڈیا، اتنا سونا بنایا رب کائنات نے جناب یوسف نبی۔ اور بعد کہتے ہیں کہ حضرت یوسف نبی جدو مصر دیا بازاراں دے اندر چل دے اپنے چہرے دے اتے ہاتھ رکھ لیندے کدھر میرے اتے کوئی اور فریفتہ نہ ہو جاون، اے خیتے بجائے عزیز مصر دی بیوی دے گھر رہنے رہے، وہ آپ دی جوانی ویکتے حسنوں ویکتے جوانی ویکتے برداشت نہ کر سکی تے اللہ دے نبی دے فریفتہ ہو گئی ہے۔ مسلمانوں امی عائشہ فرمایا کر دیا سن مصر دیاں کراڑیاں تے مصر دیاں عورتاں نے جناب یوسف نو ویکھیا تے انگلیاں کٹا بیٹھیاں نے، اگر میرے نبی نو ویکھ لیندیاں فرمایا او عورتاں اپنے دلاں تے چھریاں چلا پیندیاں۔ میرے نبی نو اللہ نے بڑا سونا بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے، آقا فرماندے نے پھر چوتھے آسمان تے میریاں ملاقات جناب ہارون نبی دے نال ہو گئیاں نے، اور پھر پنجویں آسمان تے جناب ادریس نبی دے نال ملاقات ہوئیاں، پھر چھٹے آسمان تے فرمایا حضرت موسیٰ نبی دے نال ملاقات ہوئیاں، حضرت موسیٰ نبی نے اہلا و سہلا و مرحبا آکھے، آپ فرماندے نے لوگو جدو میں حضرت موسیٰ دے کولوں دی چلن لگیا تھوڑا جا اگے ودیا موسیٰ نبی رون لگ پہنے اکھاں دے اندروں پانی جاری ہو گیا، میں پوچھیا میرے بھائی موسیٰ کس وجہ تو روندا پہ آئے، کیڑی گل نے تینوں اج رون تے مجبور کیتا ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی جی اس گل نے مینوں رون تے مجبور کیتا ہے، تسی آئے تے میرے نال بات دے اندر ہو، زمین تے میرے نال بات دے اندر آئے ہو، لیکن تھوڑی امت میری امت نالو زیادہ جنت دے اندر چلی جائے، سونے تسی آج آسمانہ تو ہو کے واپس بھی جانا ہے، اللہ آقا فرماندے نے پھر میں اگے چلا گیا، ستویں آسمان تے بابا جی ابراہیم بیت المعمور دے نال کمر لگا کے بیٹھے نے، اس طریقے جناب والا بیٹھے نے، جناب ابراہیم نبی بیٹھے نے، اللہ دے نبی ابراہیم میں سلام بلایا ہے بیت المعمور رب کائنات دا او گھر جتے 70,000 فرشتہ ہر روز عبادت کردا ہے، جنوں ایک واری ٹائم مل گیا باقی قیامتیاں دیواراں تکروں دوبارہ موقع ہی نہیں مل، اتنے زیادہ اللہ دی مخلوق فرشتے آندی ہے، اتنے زیادہ رب کائنات دے فرشتے نے صحابہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ بیت المعمور گرا دیتا جائے تو فرمایا او دا ملبہ 7 آسمانہ تو ڈگے گا تے بیت اللہ دی چھت تے ڈگے گا، فرمایا وہ بالکل بیت اللہ نو سدھا 7ویں آسمان تے بیت المعمور ہے جدہ ہر روز دے اندر 70,000 فرشتہ عبادت کر دے، جنہوں آج موقع مل گیا پھر نہیں ملے گا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل میں تھوڑا جا اگے لے گئے، ایتھوں نکلے
پھر حضرت جبریل نے ایک روایت کے مطابق 3 برتن، دوجی کے مطابق 2 برتن پیش کیتے گئے. فرمایا میں پھر بھی اگر تناول فرمایا ہے تو دودھ نو تناول فرمایا ہے، میں دودھ نو پیتا ہے. حضرت جبریل کہتے ہیں سونیا ایتھے بھی تسی فطرت نو اسلام کی اختیار کیتا ہے. اگر شراب پی لیندے تہاڈی امت گمراہ ہو جاندی، اگر شراب پی لیندے تہاڈی امت فسادی بن جاندی، کیونکہ انگوراں شراب دے اندر ملاوٹ ہوندی ہے. دودھ نو اللہ رب العزت نے بنایا ہے تے بنایا ہی خالص بنایا. دودھ نو اللہ رب العزت نے بنایا ہی خالص ہے. میرے بھائیو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مینوں ایک سدرہ بیری دے سامنے لے جاتا گیا. فرمایا وہ دیاں جڑاں دے اندروں تنیاں دے اندروں 4 نہر نکلدیاں نے. 2 نہراں دنیا تے دریائے فرات تے دریائے نیل ہے. فرمایا 2 نہراں نے جڑیاں او جنت دے اندر چل دیاں. فرمایا میں اللہ رب العزت دے اتنا قریب چلا گیا. ہن ایتھے ایک مسئلہ یہ سمجھن والا ہے کہ بعض لوگ کہندے نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اتنا قریب چلے گئے، اتنا قریب چلے گئے، 2 کماناں دا فرق رہ گیا. وہ کہندے نے جناب یہ تو مراد اللہ رب العزت دی ذات ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ رب العزت نو ڈائریکٹ ویکھے ہے، آپ نے اللہ رب العزت نو ویکھے ہے، چیک کیتا ہے. لیکن نہیں میرے بھائیو، امی جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں سوال کیتا گیا، امی جی والا قد رآہ نزلۃ اخری، قرآن اندر دوسری دفعہ تحقیق دیکھا اس نے اپنے رب کو، لیکن نہیں والا قد رآہ نزلۃ اخری. امی جی عائشہ اس آیت دی تفسیر کر دیا نے، فرما دیا نے لوگو اے دے تو مراد اللہ رب العزت نہیں بلکہ اے دے تو مراد جبریل امین ہے. والا قدر آہو نزلۃ اخری، تحقیق اس نے دیکھا اس کو دوسری مرتبہ. اللہ کے نبی نے فرمایا میں حضرت جبریل نو 2 دفعہ اصلی حیات کے اندر دیکھے ہے، 2 دفعہ اصلی حالت کے اندر دیکھے ہے. ایک باری غار حرا دے اور دوسری باری دیکھے ہے عند سدرۃ المنتہا تے. اگر کڑے کہندے نے جو لوگ کہندے نے کہ جناب اے دے تو مراد تے اللہ رب العزت نو ویکھنا ہے، اللہ رب العزت نو نبی اسلام نے ویکھیا ہے. چلو پھر ساڈا سوال ہے قرآن دا والا قد رآہ نزلۃ اخری، تحقیق اس نے دیکھا دوسری مرتبہ. تو اللہ رب العزت نو پہلی مرتبہ تے ویکھ لیا آسمان تے دوسرا موقع لبو کہ اللہ رب العزت دے نبی نے کتھے ویکھیا. اللہ پاک کسی حدیث کے اندر کسی قرآن دی آیت کے اندر تو ایسا موقع نہیں مل سکے گا کہ جہدے اندر دوسری مرتبہ کا ذکر ہوئے کہ آپ نے دوسری مرتبہ بھی اللہ نے ویکھے ہے. نہیں یہ تو مراد جبریل امین نے فرمایا ایک باری غار حرا تے ویکھے ہے، دوسری باری ویکھے ہے سدرۃ منتہا تے ویکھے ہے. فرمایا اتنے بڑے پر نے جبریل دے 2 پر کھولے. فرمایا پوری دنیا نو اپنے پراں دی لپیٹ دے اندر 2 پر اتنے بڑے نے تو جبریل آپ کتنا بڑا ہوئے گا. اور ویسے بھی اللہ رب العزت دا قرآن ہے. اللہ فرماندے نے اے میرا محبوب نبی جناب محمد فرمائے اللہ تو درکل ابصار وہم یدرکل ابصار. فرمایا دنیا دے لوگو اے دنیا دی آنکھ دے اندر اینی طاقت دی کوئی نہیں اپنے رب نو ویکھ سکے. دنیا دی آنکھ دے اندر اینی قوت دی کوئی نہیں. اگر یقین نہ آوے تے جناب موسیٰ نبی دا واقعہ پڑھ لے. جدو جناب موسیٰ نبی کہنے لگے نے کہ اللہ سونیا میں بھی تینوں ویکھنا چاہنا، تیرا دیدار کرنا چاہنا، اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا. اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ تو میرے نال گلاں تے کر سکنا ہے پر مینوں ویکھ نہیں سکدا، میرے نال باتاں تے کر سکنا ہے پر مینوں ویکھ نہیں سکدا، میرے بلے نظر نہیں پا سکدا. نہیں اللہ سونیا میں تینوں ویکھنا چاہنا، تیرا دیدار کرنا چاہنا. اللہ فرماندے نے مار نظر تورے سینہ دے اوتے، تورے سینہ تے ساڈی ایک چھوٹی جی تجلی پان لگے ہاں. اگر اپنی جگہ تے پہاڑ کھڑا رہ گیا
گیا تے تو سانو ویکھ لے گا، اگر نہ کھڑا رہا سکیا تے موسیٰ نبی تو ساڈا دیدار نہیں کر سکدا۔ خالق کائنات نے اس طریقے تھوڑی دی تجلی پائی ہے، بعد نے لکھیا ہے سوئی دے نکے دے برابر رب کائنات نے تجلی پائی ہے۔ طور سینا پہاڑ اتنا مضبوط پہاڑ، اللہ سڑ کے سوا ہو گیا ہے، اللہ رب العزت دی حیبت دی وجہ کر کے جناب موسیٰ نبی بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پے، زمین تے گر گئے نے۔ تھوڑی دیر تو بعد اللہ دے حکم دے نال فقط آئے ہوش آئی ہے، کہندے نے سبحان اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، اللہ تینوں کوئی نہیں دیکھ سکتا، تینوں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جدو میرے موسیٰ نبی اللہ دے نال کلام کرنے والے گلا کرنے والے جناب موسیٰ نبی نہیں دیکھ سکتے، اللہ دی قسم ہے پھر میرے نبی نے بھی نہیں ویکھیا۔ امی جی عائشہ فرماتی ہیں صحیح البخاری دی روایت، فرمایا جیڑا بندہ کہندا ہے کہ اللہ دے نبی نے اللہ نو ویکھیا ہے، فرمایا سب نالوں بڑا جھوٹ بندا ہے میرے نبی دی اوتے، بہت بڑا جھوٹ بندا ہے میرے نبی دی اوتے، کیونکہ میرے نبی نے اللہ نو ویکھیا ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، دی اکھ رب دا دیدار نہیں کر سکتی، ہاں قیامت والے دن اللہ رب العزت دا دیدار ہوئے گا، مینوں بھی ہوئے گا، تانوں بھی ہوئے گا، سارے ویکھن گے تے قیامت والے دن والے ویکھن گے، اس تو پہلا نہیں ویکھ سکتے۔ آقا فرماندے نے مینوں اللہ دے اتنا قریب کر دیتا گیا ہے، اللہ فرماندے نے محبوبا زمین تے چل کے آئے ہو، کی لے کے آئے ہو؟ فرمایا التحیات والصلوات والطیبات، اللہ میری مالی عبادتاں، میری بدنی عبادتاں، میری جانی عبادتاں، اللہ سونیا ہر قسم دی عبادتاں اللہ تیرے واسطے، ہر قسم دیا میری عبادتاں اللہ تیرے واسطے۔ اللہ فرماندے نے میرے یا سونے ایڈی دور آ کے ساری عبادتاں میرے واسطے لے کے آئے، لے پھر ساڑیاں بھی انعامات گندا جاؤ۔ السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، فرمایا میرے محبوبہ میرے بلے توانیاں ساریاں سلامتیاں تیرے واسطے، ساریاں رحمتاں تیرے واسطے، ساریاں برکتاں تیرے واسطے۔ تین تحفے نبی دے آئے، تین تحفے کائنات دے رب نے دیتے نے۔ آقا فرماندے نے اللہ سونے رحمتاں بھی میرے واسطے تے برکتاں بھی میرے واسطے، اور جناب والا سلامتیاں بھی میرے واسطے۔ اللہ میری امت دا کی بنے گا؟ اللہ فرماندے نے سونے کہہ جا جو الفاظ کہنا چاہنا ہے۔ آپ فرماندے نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا ساریاں رحمتاں تے برکتاں میرے امتی جڑے نیک بندے نے انہاں واسطے بھی، انہاں واسطے بھی امتاں تے رحمتاں لے کر کے آئے نبی۔ او ستے رہنے عمر فاروق ہوری، تو عرش تے آ جا چپ کر کے، اوے اج رات معراج اڈی کانے، جنت دیاں لکھن چیخانے، اوے اج رات معراج اڈی کانے، جنت دیاں لکھن چیخانے، میرے ملک تے نوری سکدے نے، میرے ملک تے نوری سکدے نے، دکھ بول سنا جا چپ کر کے، دکھ بول سنا جا چپ کر کے۔ مسجد اقصی چ بیٹھے سارے نبی، چہرے چک چک ویندے نے سارے نبی، مسجد اقصی چ بیٹھے سارے نبی، او چہرے چک چک ویندے نی سارے نبی۔ تو دو کو رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے، ستے رہن عمر فاروق ہوری، تو عرش تے آ جا چپ کر کے۔ سبحان اللہ، میرے رب
سیرا کروا دتیاں نے۔ سورت بقرہ دی آخری دو آیتاں اللہ دے نبی نو ادو ہی تحفہ ملیاں نے۔ فرمایا سونیا تیری امت میں ایک بڑا بڑا پروٹوکول دین لگا وا۔ جی اللہ سونیا کی پروٹوکول ہے؟ فرمایا میرے محبوبہ تیری امت دا بندہ کوئی بھی گناہ دا ارادہ کرے گا، فرمایا گناہ لکھیا نہیں جائے گا۔ امتیو تہاڈا درد لے کے میرا نبی اوتھے بھی بیٹھا ہے، تہاڈا درد لے کے میرا اللہ دے کول بھی میرا محبوب بیٹھا ہے۔ فرمایا سونیا جدوں تک تیرا امتی گناہ دا ارادہ کر لے گا گناہ لکھیا نہیں جائے گا، جدوں کر لے گا ادو ہی لکھیا جائے گا، پر لکھیا بھی ایکو ہی جائے گا۔ سونے ادو گناہ لکھیا جائے گا پر لکھیا بھی ایکو جائے گا۔ لیکن دوجا پروٹوکول کی ہے؟ فرمایا سونے جدو تیری امت دا بندہ کوئی نیکی دا ارادہ کرے گا، فرمایا نیکی لکھ لی جائے گی، جدو وہ کر لوے گا سونے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 10 نیکیاں بنا کے لکھواواں، 10 نیکیاں بنا کے لکھوا دتیاں جان گیاں۔ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش نے، 50 نمازاں تحفہ مل گئیاں نے، ادھروں رحمتاں تے برکتاں والا نزول ہو کے آئے، ادھروں اللہ دے نبی نو سورۃ بقرہ دیاں آخری آیتاں مل گئیاں نے۔ اللہ دے نبی جی بڑی خوشی اللہ زمین تے آن لگے نے، لیکن جناب موسیٰ نبی دے نال ملاقاتاں ہو گئیاں نے۔ فرمایا سونیا اللہ دے کولے گئے ہو کی ملے آئے کی لے کر کے آئے ہو؟ فرمایا سونیا بڑے بڑے تحفے رب نے دے چھڑے نے، بڑیاں رحمتاں میرے تے فرما چھڑیاں نے۔ جناب موسیٰ فرماندے نے سونیا وضاحت دے کر دے ہو کی چیزاں لے کر کے جا رہے ہو؟ فرمایا میرے موسیٰ اللہ پاک نے 5 نمازاں تحفہ دے دتیاں نے، اس تو بعد سورۃ بقرہ دی آخری آیتاں مل گئیاں نے۔ جناب موسیٰ فرماتے نے سونیا مینوں اللہ نے بنی اسرائیل دا نبی بنایا، بڑا لاڈلا اپنا نبی بنایا تے امت بھی عطا کی دی۔ میری امت دے لوگ کم کر کے 2 نمازاں نہیں سر پڑھدے سونیا، تواڈے امتی 50 کیویں پڑھن گے؟ میرے امتی تے 2 نہیں سر پڑھتے تواڈے امتی 50 کیویں پڑھن گے؟ جی میرے موسیٰ پائے کی ہونا چاہیے؟ فرمایا ہجے بھی نیڑے ہو، ہجے بھی قریب ہو، اللہ دے سامنے سواریاں کر دیو، فرمائشاں پا دیو، مولا نمازاں دوتیاں نے کٹ کر دیو۔ اللہ دے نبی نے جبریل نو ویکھیا، حضرت جبریل بھی کہندے نے سونیا وقت تے نیڑے ہی ہو، ہجے بھی فرمائشاں پا دیو۔ اللہ دے نبی جی واپس آئے اس امت کی خاطر، کہندے نے اللہ سونے نمازاں بہتیاں نے، 10 معاف ہو گئیاں، 4 چکر لگائے 40 معاف ہو گئیاں۔ اللہ دے نبی نے پھر چکر لگایا 5 معاف ہو گئیاں، لیکن حضرت موسیٰ کہندے نے سونے ایک چکر ہو لگا دے، ایک چکر اور لگا دیو، اللہ دے نبی اور کٹ کروا لو، وجہ موقع ہے۔ اللہ یعنی کہ حضرت موسیٰ نبی اتنا زیادہ پریکٹیکل کر چکے سن اپنی امت دے اندر، اتنا زیادہ پریکٹیکل کر کے آ چکے سن کہ میری امت دے لوگ 5 نہیں 2 نہیں سن پڑھ دیتے، محمد دی امت دے لوگ 5 کیویں پڑھن گے؟ لیکن ویکھ لے اج اس امت دا حال، ویکھ لے اج اس امت دا حال، مسجداں ہو گئیاں، بازار جناب والا بات ہو گئے نے۔ اگر اس شہر دے اندر اللہ 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 کوئی کنجر آندا ہوئے اوتھے عوام دا رش ویکھ لیا کر، لیکن جتھے مولوی آندے اوتھے مسجد دے اندر عوام دا رش ویکھ لیا کر۔ رب دے گھر ویلے ہو گئے نے، اللہ دے گھراں دے اندر بندے نہیں لبدے، 5 نمازاں رہ گئیاں نے۔ فرمایا موسیٰ شرم آندی ہے رب کائنات دے سامنے جاواں، ہن 5 نے غیب و ندا آئی ہے میرے محبوبہ، اے ہے تے 5 نے پڑھن گے تیرے امتی 5، لیکن میں درجہ تے ثواب انہاں دا 50 نمازاں دا ہی دیاں، ملن گیاں بدلے دے اندر 50۔ جیڑا بندہ اگر 5 پڑھ دے بدلے دے اندر مل دیاں 50 مسلمانوں
بڑی بڑی خوشخبریاں میرا محبوب لے کر کے آیا، آسمان تو لے کر کے آیا میرا نبی، سونیاں سونیاں خوشخبریاں لے کر کے آیا، اس امت واسطے لے کر کے آیا۔ اللہ دے نبی زمین تے آ گئے نے، زمین تے آ گئے، صبح دعوت کر دے۔ اللہ دے نبی اس طریقے باہر نکلے، ابو جہل مل گیا، کہندا محبوبا کوئی نواں واقعہ دسو، کوئی نواں کارنامہ دسو۔ فرمایا ابو جہل ایک رات دے اندر مسجد اقصی دی سیر کیتی ہے اور اللہ نے زمین بھی وکھائی تے آسمان بھی وکھایا ہے۔ اللہ پاک نے جنت دیاں سیراں تے جہنم دیاں سیراں کروا دتیاں نے۔ ابو جہل ہکا بکا رہ گیا ہے، کہندا 40 دن تے 4 راتاں لگدیاں نے مسجد اقصی دے اندر پہنچن واسطے، ایڈا لمبا سفر ہے، پھر آسماناں تے زمیناں دا بہت زیادہ لمبا سفر ہے۔ نبی کہندا ہے اج موقع ہے نبی نو پھساون دا، اج موقع ہے نبی نو ذلیل کرن دا، اج موقع ہے اللہ دے نبی نو جھوٹیاں کرن دا۔ کہندا اللہ دے نبی جی اگر ایک گل میں مدینے دے 4 بندے بلا کے کہاں تسی بیان کرو گے؟ آقا فرماندے نے ابو جہل تو سارا مدینہ بھی اکٹھا کر لوے، محمد اے باتاں ایویں بیان کرے گا جویں تینوں دسدا ہے، میں ایویں ہی بیان کراں گا۔ ابو جہل دوڑیا 2 بندے لے کے ابو بکر دے کول، کہندا ابو بکر تیرا یار اے گلاں کردا پیا ہے، تیرا نبی ہی گلاں کردا پیا ہے، تیرا نبی کہندا پیا ایک رات دے اندر مسجد اقصی نو ویکھیا ہے، زمین و آسمان نو ویکھیا ہے۔ اے کہندا اگر اے اللہ دے نبی نے واقعی یہ باتاں کہیاں نے اللہ دی قسم ہے، میں تصدیق کرنا کہ میرا نبی بالکل ہو کے آیا ہوئے گا۔ اس واقعے تو بعد جناب ابو بکر دا نام صدیق پہ گیا ہے۔ صدیق دا معنی صداقت دے، سچائی دی گواہی دین والا۔ حضرت صدیق نے اللہ دے نبی دے مشکل موقع دے ہوندے اللہ دے نبی دا ساتھ بھی نہیں تے تصدیق بھی دت کیتی ہے۔ کہن والا کہندا ہے کہ سید صدیق دا گھرانہ میرے آقا دا دیوانہ لگدا ہے، پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے، ربیو لباس نوریاں نو وکھاوے، پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے، ربیو لباس نوریاں نو وکھاوے، رب نو صدیق نال پیارے لباس دے بہانہ لگدا ہے۔ سید صدیق دا گھرانہ میرے آقا دا دیوانہ لگدا ہے۔ کافر کولوں جڑا نہیں سی ڈریا، سب نالوں پہلا جس کلمہ سی پڑھیا، نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگدا ہے، نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگدا ہے۔ سید صدیق دا گھرانہ میرے آقا دا دیوانہ لگدا ہے۔ اللہ 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 سارے تو پہلا تصدیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ دے نبی دی۔ ابو بکر نے کیتی ہے، پھر مدینے دے لوگ جمع ہو گئے، کہندے نے اللہ دے نبی دی اگر تسی مسجد اقصی دے اندر گئے ہو دسو او دے روشن دان کنے نے، باریاں کنیاں نے، دروازے کنے نے، اس مسجد دیاں نشانیاں تے بیان کر دے ہونا۔ اللہ دے نبی نے غور کیتا تے پریشان ہو گئے نے، اللہ سونیا میں تے 2 رکعتاں پڑھائیاں نے تے چلا گیا، میں کوئی روشن دان تے گنن نہیں گیا، دروازے تے دیکھن نہیں گیا، میں کوئی اوتھوں دیاں الماریاں تے گنن نہیں گیا۔ اللہ فرماندے نے جبریل جی رب جلیل فرمایا میرا محبوب پریشان ہوندا پیا، محبوب دی پریشانی میں رب نو گوارا کوئی نہیں ہے۔ مسجد اقصی چوک کے میرے نبی دے سامنے رکھ دے، مسجد اقصی اٹھا کے میرے نبی دے سامنے کر دے۔ اللہ دے نبی دے سامنے مسجد اقصی دا مندر کر دیتا گیا ہے۔ فرمایا سونیا ویکھ ویکھ کے جو پوچھ دے نے دس دے جاؤ، ایو ہی
مسجد اقصا ہے. اللہ دے نبی دے کولوں پوچھدے جاندے نے مینار کنے نے؟ فرمایا اینے مینار نے، دروازے کنے نے؟ اینے دروازے نے. الماریاں کنیاں نے؟ اینیاں الماریاں نے. روشن دان کنے نے؟ اینے نے. لوگ کہتے مجبور ہو گئے. اللہ دے نبی کہہ نہیں نے لیکن نشانیاں ساریاں پوریاں دسیاں. بعد لوگ کہنے لگ پہ گئے تھے کوئی نہیں اللہ دے نبی، کیونکہ 40 دنوں دا سفر ہے، 40 راتوں دا سفر ہے. محبوب ایک رات دے اندر کر کے آ گیا ہے. ایڈا لمبا سفر ایک رات دے اندر کر کے آ گیا ہے. عقل مندی نہیں، کیونکہ معجزہ انہوں کیا جاتا ہے. جیڑا عقل نو تسلیم نہ کرے، عقل نہ منے، لیکن رب کر دیندا ہے. جی میں اج دا انگریز بھی پاگل ہو گیا ہے سوچ سوچ کے کہ مسلماناں دے نبی نے اینا انگلیاں دے اندروں 5 چشمے چلائے، لیکن انگلیاں دے اندر پانی کیویں نکلدا ہے؟ بھلا انہاں انگلیاں دے اندر کوئی موٹراں لگیاں نے، کوئی ٹوٹیاں لگیاں نے. پریشان ہو گیا ہے سائنسدان انگریز، پڑھ کے سوچ سوچ کے پریشان ہو گیا ہے. کیونکہ اللہ دے نبی نے ایک موقع تے فرمایا صحابہ دے کولے پانی کوئی نہیں، پینوں بھی کوئی نہیں تے ناون بھی کوئی نہیں تے وضو واسطے بھی کوئی نہیں. اللہ دے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کوئی لوٹے دے اندر برتن دے اندر کوئی تھوڑا دیا پانی لے کر کے آؤ. صحابہ لوٹے دے اندر پانی لے کر کے آئے. میرے نبی نے بسم اللہ پڑھ کے لوٹے دے اندر ہاتھ داخل کیتا ہے. جدوں باہر کڈے 5 انگلیاں دے اندروں اللہ پاک نے 5 فہارے جاری کر دیتے نے. اے بابا جی بول گئے اپنی مٹھیاں بولیاں پا گئے. او 5 انگلیاں تو نکلے نے فہارے پانی دے، ہر ایک نے ویکھے نے نظارے پانی دے. او 5 انگلیاں تو نکلے نے فہارے پانی دے، ہر ایک نے ویکھے نے نظارے پانی دے. او دے معجزے ورگا کسے دا کمال کوئی نہ، آمنہ تے لال جے لال کوئی نہ، آمنہ تے لال جے لال کوئی نہ. اللہ دے نبی دے 5 انگلیاں دے اندر فوارے چل دے پہلے. صحابہ وضو بھی کر رہے ہیں تے غسل بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ دی قسم مسلمان مندا ہے کیونکہ مسلمان نو نبی نال پیار ہے. انہاں انگلیاں دے اندروں ضرور 5 فہارے نکلے نے. یار کیوں نہ نکل؟ اے نبی تے او ہے جڑا ابو جہل کہندا سونیا اگر جے تو نبی اے چند دے 2 ٹکڑے تے کر کے وکھا دے نہ چند نو توڑ دے. اللہ دے نبی نے اللہ دے حکم دے نال اشارہ فرمایا ہے. اللہ پاک نے اس چند نو 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے نبی دے معجزے ایسے معجزے دی تعریف ہی انسانی عقل خراب ہو جائے، انسانی عقل نہ منے، لیکن اللہ کر کے وکھا دیندا ہے. معجزے اودوں ہوندے نے جدوں امت اصرار کرے، امت بہتا تنگ کرے نبیاں نو، لیکن اللہ اودوں نبیاں نو معجزے عطا فرماندا ہے. اسی طرح ہی اسراء معراج واقعہ معراج ایک بہت بڑا معجزہ ہے. ایک رات دا سفر رب دا قرآن لے آئے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی. فرمایا پاکی او ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائی، پاکی او ذات جن نے اپنے بندے نو سیر کروائیاں. مسجد اقصی تو لے کے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی ذکر اللہ پاک نے آسماناں دی وی سیر کروائیاں، جنتیاں وی. آقا فرماندے نے لوگوں میں جنت دے اندر بھی گیا، جنت دے اندر بھی گیا. میرے تو پہلا ایک بندے دے ترن دیاں آوازاں آئیاں، قدماں دیاں آوازاں آئیاں. میں پوچھا جبریل اے کیڑا بندہ جڑا ساڈے تو اگے اگے تریا جاندا ہے جنت دے اندر؟ کیڑا بندہ جڑا ساڈے تو اگے اگے چلدا پیا ہے؟ حضرت جبریل فرماندے نے سونیا اے کوئی ہور نہیں، اے تہاڈی امت دا کالا جا بلال ہے. تردا زمین تے پیراں دا کھڑا اللہ جنت دے اندر پہنچا دیندا.
ٹردا زمین تے قدم زمین تے رکھدا ہے قدم زمین تے رکھدا ہے لیکن پیراں دا کڑکا زمین تے پہنچ آسماناں تے پہنچ جاندا ہے اے شاناں ملیاں حضرت بلال نو اور اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اے بہت بڑا معجزہ ہے اور اس واقعے دے اندر بہت زیادہ سانو سبق بھی ملتا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کریں گے اصل دے اندر بعض اوقات ایسی ترتیب لگائیے کہ واقعہ معراج اگر نال نال دسیے کہ ایتھے اے ہویا ایتھے اے ہویا اصل واقعے کی کئی ساتھیوں سمجھ نہیں آتی اس واسطے فی الحال شارٹ کٹ بیان کیتا ہے انشاءاللہ آئندے جمعے وہ بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے دے اندر کی ویکھیا کہڑے مقام تے کی ویکھیا کس مقام تے کی ویکھیا جہنم دے وچ کی ویکھیا تے جنت دے اندر کی ویکھیا انشاءاللہ آئندہ وہ بیان کریں گے اللہ رب العزت دے کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے تے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے